جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام سے سوال کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ و رسولہ اعلم، انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ قال ذکرک اخاک بما یکرہ، حضور نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کا اس چیز کے ساتھ ذکر کرو جسے وہ ناپسند جانا۔ قال افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، کسی صحابی نے کہا یا خود ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر وہ برائی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ میرے بھائی میں موجود ہے تو پھر قال ان کان ما فیہ ما تقول فقد غضبتہ، اگر وہ چیز جس کا تو ذکر کر رہا ہے اس میں موجود ہے تو یہی غیبت ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر کسی ایسی چیز کا تو ذکر کر رہا ہے جو اس میں نہیں ہے تو پھر تو بہتان لگا رہا ہے، یہ غیبت سے بھی اگلے درجے کا گناہ ہے۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے سوالیہ انداز اختیار کیا۔ آپ علیہ السلام کا بڑا پیارا انداز تھا تعلیم کا۔ آپ نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے ملازموں کو، اپنے شاگردوں کو، کسی کو کوئی بات سمجھانی اور سکھانی ہو نا تو ایک ہوتا ہے واز کرتے رہنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا، واز بھی کیا کرتے تھے لیکن ایک سوالیہ انداز، ایک سوال چھوڑتے سکھانے کے لیے کہ جس سے ذہن متوجہ ہو جائے اور کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ بھی ذہن میں تازہ ہو جائے تاکہ اس کو کلیئر کر دیا جائے۔ تو آپ علیہ السلام یہاں پر سوال کر رہے ہیں، ویسے بھی بتا سکتے تھے کہ غیبت کیا ہے، لیکن سوال کیا تمہیں غیبت کا پتہ ہے؟ جواب آیا کہ آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ ہمیں بتا دیں۔ آپ علیہ السلام نے پھر بتایا کہ اس انداز سے ایسی چیز کے ساتھ اپنے بھائی کا ذکر کرو کہ جسے اس کی موجودگی میں یا اسے پتہ چلے، اس کی موجودگی میں وہ بات ہو یا اسے پتہ چلے کہ تم نے یہ بات کی ہے تو وہ اس کو ناپسند جانے۔ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے تب تک جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ میرا اس انداز سے کوئی ذکر کر رہا ہو تو مجھے اچھا لگے گا، اب مجھے اچھا نہیں لگے گا تو پھر میں بھی اپنے بھائی کا ایسے انداز سے ان چیزوں کے ساتھ ذکر نہ کروں۔ اب ایک ڈاؤٹ ہر ذہن میں آتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ اس میں موجود ہے۔ مثال طور میں کہتا ہوں کہ وہ آدمی چھوٹے قد کا ہے، وہ آدمی توجہ کیجیے گا، وہ آدمی چھوٹے قد کا ہے، اس کا جسمانی ایک بیان کیا، اب وہ چھوٹے قد کا ہے، اب وہ چھوٹے قد کا ہے لیکن یہ بات کرنا اسے پسند نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اب ذہن میں آتا ہے کہ وہ تو واقعی چھوٹے قد کا ہے، لیکن حضور نے فرمایا یہی غیبت ہے، جو عیب اس میں موجود ہے اس کا ذکر کرو جس کو وہ ناپسند جانے، یہی غیبت ہے۔ اور اگر وہ بات اس میں موجود رہی تو پھر بہتان۔ اسی طرح ایک آدمی بے نمازی ہے، اب ایک بے نمازی آدمی ہے، ہاں اس کے بڑوں کو آپ شکایت لگاتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو جائے، یہ تو ایک الگ بات، لیکن ویسے ہی دوستوں میں یا وہ نمازی نہیں ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا، ہاں اگر تو مقصد یہ ہے کہ ہم مل کے اس کی اصلاح کریں پھر تو ٹھیک، لیکن ویسے ہی جس طرح ہمیں عادت ہوتی ہے اس پر بات کرنا، اس پر بات کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جواب نہیں آ رہا، یہ کیا ہے؟ یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے غیبت کے حوالے سے کیا فرمایا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ مردار کا گوشت ویسے ہی حرام ہے، حلال جانور جب مردار ہو جائے ذبح ہونے سے پہلے تو اس کا گوشت کیا ہے؟ گوشت کیا ہے؟ حرام۔ ایک مردار ہے، دوسرا
پھر وہ انسان ہے، پھر وہ بھائی ہے، کتنی اس کی یعنی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، اس کی حرمت بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے انداز سے کسی کا ذکر کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کو مترادف ہے کہ جس طرح ایک مردے کا گوشت کھایا جائے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی جو مجلس میں موجود نہیں ہے اس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، وہ اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا، وہ اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا۔ اور جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہو اس مجلس کو روک دیں، وہاں پر اصلاح کریں، بھائی غیبت نہیں۔ اور اگر غیبت ہو گئی تو اس کا کفارہ کیا ہے، اس کا کفارہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ غیبت ہو جاتی ہے، ہم امام بخاری رحمہ اللہ کی طرح تھوڑی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے غیبت کی حدیث پڑھ لی، سن لی، وہ دن آج کا دن میں نے کسی کی غیبت نہیں۔ اللہ ہمیں ویسے ایمان دے، لیکن ہمارے ویسے ایمان نہیں، ہم سے غیبت ہو جائے، جب غیبت ہو جائے تو کفارہ کیا؟ کہیں پر جب یاد آ گیا بات کرو تو نہیں یار یہ غیبت ہو رہی ہے، اس میں عیب ہے، ٹھیک ہے، لیکن بیان کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس بات کو یہیں پر روک دو، اللہ ہمیں بھی معاف کرے، اللہ اسے بھی معاف کرے۔ یہ دعائے مغفرت، اللہ مجھے بھی معاف کر دے کہ میں نے غیبت کی، اور اللہ اس کو بھی معاف کر دے کہ اس کے دل میں کوتاہی ہے، یہ کفارہ ہے۔ اور کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر اجازت ہے۔ مثال کو ایک آدمی ہے کہ شادی کرنا چاہتا ہے، آپ کو پتا ہے وہ جہاں شادی کرنا چاہ رہا ہے وہ عورت بچے، آپ بتا سکتے ہیں، یہاں پر خیر خواہی ہے۔ آپ نے جب وہ نصیحت طلب کرے مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، حقوق میں سے کیا ہے کہ جب وہ آپ سے نصیحت طلب کرے تو آپ نے خیر خواہی کرنی ہے، اس کو صحیح مشورہ دینا ہے۔ فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی حضور کے پاس کہ میرے پاس دو رشتے آئے ہیں، ایک آپ کے برادر نسبتی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے، اور ایک رشتہ مجھے بھیجا ہے ابو جہل نے رضی اللہ عنہ۔ آپ اب مجھے مشورہ دیجئے کہ میں کس سے نکاح کروں۔ اب دونوں ہی صحابی ہیں، دونوں ہی پیارے ہیں، اور ایک تو گھر کا فرد ہے، لیکن حضور نے کیا نصیحت کی۔ اور یہاں پر اب عیب بیان کرنا درست ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی کا معاملہ ہے، اس کی زندگی کا معاملہ ہے۔ حضور نے بتایا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس مال کی کمی ہے، آپ کو وہ نہیں سنبھال سکے گا، اور ابو جہل یہ عورتوں کو مار کٹائی ذرا زیادہ کرتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اسامہ بن زید سے نکاح کریں۔ اسامہ بن زید بھی نکاح کی خواہش رکھتے ہیں، آپ ان سے نکاح کر لیں، میں ان سے آپ کا نکاح کر، یہ خیر خواہی۔ اسی طرح کوئی کسی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، کوئی پراپرٹی خریدنا چاہ رہا ہے، پراپرٹی والے، اسی طرح کوئی گاڑی خریدنا چاہ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں عیب ہے، وہ عیب کھول کے آپ بیان کریں، یہ فریضہ ہے، یہ فریضہ ہے۔ اور بالخصوص جو کنسلٹنٹس ہے، کنسلٹنٹس جو ہیں، یہ جو ریئل اسٹیٹ کے ہیں یا گاڑیوں کے یا کوئی بھی کام کا، ان کا تو بالخصوص یہ فریضہ ہے کہ عیب جب سامنے آ گیا ہے تو اس کو کھول کے آشکار کر دیں اگلے کے سامنے۔ کیوں؟ کیونکہ اگلے نے پیسے لگانے۔ اسی طرح کوئی کسی کو پارٹنر بنانے لگا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس صاحب کو پارٹنر بنانے لگے یہ خود بھی ڈوبے ہوئے ہیں اور اگلوں کو بھی ڈبوئیں گے، اب یہاں پر آپ خیر خواہی کر سکتے۔ اسی طرح ایک کافر آدمی ہے، یہ صرف مسلمانوں کی غیبت حرام ہے، کافر کی غیبت حرام۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، تو تم میں سے بعض یعنی مسلمان ایک دوسرے کی غیبت نہیں کر سکتے۔ کافروں کا کوئی عیب بیان کرنا ہو تو درست ہے، وہ کیا جا سکتا ہے، جائز ہے، اچھی بات ہے کہ چھوڑ دیں، لیکن ذکر کیا جا سکتا ہے، اس کی اس طرح حرمت نہیں جس طرح ایک مسلمان۔ صحیح؟ تو یہ کچھ جگہ ہیں، اور ایک ان میں سے جس کا ہلکا سا ذکر میں نے کیا کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ میں اس کا بیان کسی کے سامنے کروں گا تو ہم مل کے جا کے اس کی اصلاح کر دیں گے، یا میں جس کے سامنے بات رکھوں گا یہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے، پھر تو ٹھیک۔ وگرنہ کسی عیب کا، وہ بے نمازی ہے، وہ جھوٹا ہے، افراطی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، جو بھی ہے، ہمارا امر بالمعروف، ہم خود جا کے اس کو نصیحت کریں، لیکن یہ نہیں اس کا ڈنڈورا پیٹتے پھریں کہ جی فلانا تھے ایسا تھے، فلانا دمکانا ایسا تھا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ جو عیب ہے وہ ہم نے بیان نہیں کرنا۔ اسی طرح لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ رب العزت اونچی اونچی بات اور شور شرابے کو پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، سوائے جو مظلوم آدمی ہے، جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، جس کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ بیان کر سکتا ہے، وہ لوگوں سے اپنا حق لینے کے لیے، انصاف لینے کے لیے بات لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے، اثر و رسوخ رکھنے والوں کے سامنے وہ اپنی بات رکھ سکتا ہے، عدالت میں اپنی بات پیش کر سکتا ہے، تھانے کچہریوں میں اپنی بات پیش کر سکتا ہے، جہاں سے اس کو انصاف ملنے کی امید ہو وہاں وہ اپنی بات رکھ سکتا ہے، دوسرے کا عیب بیان کر سکتا ہے۔ یہ کچھ جگہ ہیں جن کا امام نووی رحمہ اللہ نے، امام غزالی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پر یہ غیبت جائز ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، کسی کا کوئی عیب بیان کرنا درست
نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی عزتوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے ایک مسلمان کی جو عزت ہے وہ حرم سے زیادہ ہے، ایک مسلمان کی جو حرمت ہے وہ حرم کی حرمت سے زیادہ ہے، اس لیے ایک دوسرے کی عزتوں کو بالکل پامال نہ ہونے دیں، اور کبھی ہو جائے تو فوری اس سے بھی معذرت کریں، اللہ سے بھی معافی مانگیں، اپنے لیے بھی اس کے لیے بھی۔ اللہ سے دعا ہے جہاں کہیں ہم سے کوئی غیبت ہوئی ہے اللہ معاف فرمائے اور غیبت سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔